کے دن رونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے جی، ایسی بھی بعض لوگ باتیں سنا لیتے ہیں۔ پھر یکم محرم یا 10 محرم کی رات میں یا دن میں کوئی خاص عبادات، کوئی خاص نفل، کوئی خاص طور طریقے، ایسا کچھ نہیں۔ پورا مہینہ حرمت والا ہے، جتنے چاہے روزے رکھیں، 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھیں، اس مہینے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بس اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تصور کرنا کہ 10 محرم کا دن بڑا گرم ہوتا ہے، وہ بھائیو کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی برسات میں آتا ہے، کبھی بارش بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کا تصور کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کو منحوس قرار دینا، غم والا قرار دے دینا، اس میں شادی بیاہ نہ کرنا، یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام سے، دین سے بہت دوری کی باتیں ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو وجہ بنا کر اس کو غم اور نحوست کا مہینہ قرار دینا، یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جو شہادت کے مقام سے واقف نہیں ہے؟ شہید کو مردہ کہنا قرآن میں منع کیا گیا، اللہ ان کو رزق دیں۔ انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی بار بار تمنا کریں گے ہمیں شہادت ملے، تو شہادت تو بہت بڑا مقام ہے۔ 10 محرم میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے تو بھئی ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا واقعہ ہے، جس میں سارے اہل بیت غمگین تھے، سارے صحابہ غمگین تھے۔ اس سے بڑا حادثہ اس زمین کے لیے کوئی اور نہیں کہ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ واپس تشریف لے۔ تو ربیع الاول میں تو کوئی شادی کی ممانعت نہیں سمجھتا، تو محرم میں کیوں؟ اور سود کا علم ہونے کے باوجود 1 درہم بھی وہ سود کا اگر کھا لے گا تو 36 مرتبہ زنا سے زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ بے حیائی کے اس عمل سے زیادہ گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے سود کے 73 درجے ہیں، 73 سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکے درجے کا گناہ ایسے ہے جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑی بڑی وعیدیں سن کے بھی اگر کوئی شخص اس سے نہ ڈرے، احتیاط نہ کرے، نہ بچے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دلوں کے مردہ ہو جانے کی علامت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص جتنا زیادہ سودی کاروبار میں ملوث ہوگا، جتنا زیادہ سودی معاملات میں الجھے گا، وہ قیامت کے دن اتنا ہی اب انجام کے حساب سے تکلیف کا اور تنگی کا اور پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ سود کے بارے میں یہ روایت تو بہت مشہور ہے اور عام ہے اور سب نے سنی ہوئی ہوگی، شاید کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہ ہو جس نے یہ بات نہ سنی ہو، جس کے علم میں یہ بات موجود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب کے اوپر لعنت کی ہے۔ کس نے؟ رحمت للعالمین کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، اور فرمایا کہ تمام لوگ گناہ میں شریک ہیں، تمام لوگ گناہ میں شریک ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے وہ قوم اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لیتی ہے۔ سود اور زنا 2 چیزیں جہاں پیدا ہو گئیں، اب ادھر تکلیفیں اور پریشانیاں آنی شروع ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب یہ عام ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب یہ عام ہو جائیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر بہت عام ہو چکی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کا مستحق بنا چکے ہیں، عذاب الہی کو اپنے لیے حلال کر چکے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس بستی کی ہلاکت اور بربادی کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر سود کے بارے میں بہت تفصیلات آئی ہیں۔ یہ انسان کی معاشی تباہی کا ذریعہ بھی ہے اور اخلاقی تباہی کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث قرآن کے اندر آتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے
کہ جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ تو دنیا میں بھی انجام برا اور آخرت میں بھی انجام سودی معاملات کرنے والوں کا برا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں کے بارے میں، سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ اعلان جنگ کی بات کی ہے، بہت خطرے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک تو یہ سود ہے، دوسرا کون سا ہے؟ کسی اللہ کے ولی سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا۔ من عادی لی ولیا، جس نے میری کسی دوست کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی، بغض کیا، بس پھر میرا اس سے بھی اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے بھی محفوظ رکھے اور نیک بندوں کے ساتھ عداوت سے بھی محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے آج رات دو لوگوں کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے، پھر آگے چلے تو ایک نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، ڈوب رہا تھا، نکلنا چاہتا تھا، نکل کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو ایک باہر بندہ تھا، وہ پتھر مار کے اس کو واپس اندر پھینک دیتا۔ یہ پھر اندر جاتا، پھر نکلنے کا ارادہ کرتا، کرانے پہ کھڑا شخص دوبارہ اس کے اوپر پتھر مار دیتا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی یہ سود کھانے والا ہے، یہ دنیا میں لوگوں کا خون نچوڑتا ہے۔ تو جس نے دنیا میں جتنا لوگوں کا خون نچوڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اتنے ہی خون میں اس کو ڈبکیاں لگانی پڑے۔ اب حدیث میں تو یہ بات واضح نہیں ہے، لیکن خون ہے، کیونکہ دنیا میں خون نچوڑتا ہے نا۔ اور جو ادارے ہوتے ہیں یہ قوموں کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی سودی نظام ہوگا تو دولت چند ہاتھوں میں آئے گی، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہوگا اور غریب غریب سے غریب تر ہوگا۔ جب بھی محرم کا مہینہ آئے ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کہ پچھلے سال ہمارے کون کون سے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا، ایصال ثواب، اور اسی ضمن میں یہ فکر کہ اب مجھے بھی جانا ہے، پتہ نہیں کس وقت جانا ہو جائے۔ اور جو عزیز و اقارب موجود ہیں ان کا خیال، ان کی خدمت، بالخصوص جو بڑی عمر کے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال کرنا۔ اس کے علاوہ جب بھی محرم کا مہینہ زندگی میں آئے، جیسے کہ اب انشاءاللہ آنے والا ہے، ہم ارادہ یہ کریں کہ پانچوں نمازیں باجماعت اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اس وقت بھی انہوں نے سجدہ کیا۔ اس کے علاوہ